بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ مبنی کیا چیز ہے۔ معرب اور مبنی، آپ نے یہ دو لفظ اس سبق میں، اس کورس میں، اس کتاب کے تحت سنیں کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب جس کا آخر تبدیل ہوتا ہے اور مبنی جس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ تبدیل کرنے والا ہے کون؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تبدیل کرنے والا کلام کے اندر ہی کوئی لفظ ہوتا ہے جس کو عامل کہتے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے وہ مرفوع ہو جائے یا منصوب ہو جائے یا مجرور ہو جائے یا مجزوم ہو جائے، تو ایسے لفظ کو عامل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو مرفوع، منصوب، مجرور یا مجزوم لفظ ہوتا ہے اس کو معمول کہتے ہیں۔ معرب جب معمول بنتا ہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اگر اس کو مرفوع ہونا ہو تو اس کی حالت رفعی والی شکل آ جاتی ہے، اس کو منصوب ہونا ہو تو اس کی حالت نصبی والی شکل آ جاتی ہے، اس کو مجرور ہونا ہو تو اس کی حالت جری والی، اور اس کو مجزوم ہونا ہو تو اس کی حالت جزمی والی شکل آ جاتی ہے۔ جیسے زیدن ہے، اگر اس کے مرفوع ہونے کی جگہ پر ہوگا، اس کے شروع میں کوئی، اس سے پہلے کوئی عامل رافع آ رہا ہوگا تو یہ زیدن ہوگا۔ اس سے پہلے اگر کوئی عامل ناصب ہوگا تو یہ زیدن ہوگا۔ اس کے اوپر کوئی عامل جار داخل ہوگا، جر دینے والا، تو یہ زیدن ہو جائے گا۔ اسی طرح یضربو ہے، یہ یضربو، یضربا اور یضرب حالت جزمی کی صورت میں، تو اس کو عامل کہتے ہیں جو تبدیل کر رہا ہوتا ہے، اور جو تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اس کو معمول کہتے ہیں۔ معرب جب تبدیلی کی جگہ پر آتا ہے تو لفظوں میں تبدیلی اس کی نظر آ جاتی ہے، اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں۔ اور مبنی جو ہوتا ہے یہ تبدیل نہیں ہوتا، ایک ہی حالت پر رہتا ہے، اس لیے اس کو مبنی کہتے ہیں۔ جیسے ضمیریں جتنی بھی ہیں نا، وہ، میں، تو، تم، آپ، ہم، انا، نحن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، یہ ضمیریں انشاءاللہ ہم آگے چل کے یاد کر لیں گے۔ تو یہ مثلاً اس میں جو نحن کا لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے ہم، تو یہ نحن جب مرفوع ہوگا تو یہ نحن ہی رہے گا، لیکن منصوب اور مجرور ہونے کی جگہ پر تو یہ آتا ہی نہیں ہے۔ البتہ جیسے ہؤلائی ایک اسم اشارہ ہے، ھذا اسم اشارہ ہے، ذالک اسم اشارہ ہے، مرفوع ہوگا تب بھی ھذا، ذالک اور اولئک ہی رہیں گے، منصوب اور مجرور ہونے کی جگہ پر بھی یہ ھذا، ذالک اور اولئک ہی رہیں گے۔ اب ذالک ہے مثلا تو یہ مرفوع ہونے کی صورت میں ذالکو، یا منصوب ہونے کی صورت میں ذالک، اور مجرور ہونے کی صورت میں ذالکی ہو، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو مبنی کہتے ہیں۔ اب اس سبق میں جو ہے مبنی کی کچھ اقسام بتائی ہیں، ان کو دھیان سے اگر آپ سمجھ لیں گے نا اچھی طرح، تو اور بہت ساری چیزیں اور بہت سارے عربی زبان کے الفاظ آپ پر منکشف ہو جائیں گے، واضح ہو جائیں گے۔ مبنی کا بیان، صفحہ نمبر 36، تعلیم النحو۔ مبنی کا بیان، مبنی وہ لفظ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے جاء ہؤلائی، رأیت ہؤلائی، مررت بہؤلائی۔ ان مثالوں میں جاء، رأیت اور حرف با عامل ہیں۔ جاء ہؤلائی میں جاء عامل ہے، رأیت ہؤلائی میں رأیت عامل ہے، اور مررت بہؤلائی میں جو بی ہے یہ عامل ہے۔ اور ہؤلائی ان تینوں مثالوں میں مبنی ہے، کیونکہ عامل کے بدلنے سے اس کا آخر نہیں بدل رہا۔ دیکھیں یہ مرفوع ہے تب بھی ہؤلائی ہے، منصوب ہے تب بھی ہؤلائی ہے، اور مجرور ہے تب بھی ہؤلائی ہے۔ مبنی کی تقسیم، مبنی کی دو قسمیں ہیں، مبنی اصل، مبنی اور مشابہ مبنی اصل۔ یعنی ایک تو وہ ہے جو واقعتاً مبنی ہے، اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ انسانوں میں سے جو ایک تو وہ ہوتے ہیں جو واقعتاً مضبوط فیصلے والے ہوتے ہیں، ایک فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس پر قائم رہتے ہیں، تو ان کو ہم کہیں گے کہ یہ اصلاً جو ہے نا یہ مبنی ہے۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ان کی دیکھا دیکھی ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس کوشش میں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، ان کے رنگ میں رنگ جانے کی وجہ سے وہ بھی پھر ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو جو مبنی اصل ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کون سے ہیں، اور مبنی اصل کے جو مشابہ ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں مشابہ مبنی اصل۔ یہ فارسی ترکیب ہے کہ مبنی اصل کے مشابہ، مشابہ مبنی اصل۔ مبنی اصل وہ مبنی ہے جو اصل کے اعتبار سے مبنی ہو۔ اب دیکھیں لفظ کے اندر ہی تعریف چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جو اصل میں مبنی ہے۔
جیسے نصرہ اس نے مدد کی، نصر ینصر سے فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ مبنی اصل ہے، اور من یہ حرف جر ہے، یہ بھی مبنی اصل ہے۔ مبنی اصل تین چیزیں ہیں، یعنی مبنی اصل کی تین قسمیں ہیں، تین طرح کے الفاظ ایسے ہیں جو مبنی اصل ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ نمبر ایک فعل ماضی معروف اور مجہول، یعنی فعل ماضی جو ہے یہ مبنی اصل ہے، اور نمبر دو فعل امر حاضر معروف۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو قید لگائیے نا، فعل امر مبنی ہوتا ہے لیکن قید یہ ہے کہ وہ حاضر ہو، امر غائب مبنی نہیں ہوتا، اور معروف ہو، امر مجہول بھی مبنی نہیں ہوتا۔ یہ کیسے؟ دیکھیں، امر حاضر معروف کی گردان اگر آپ نے پڑھ لی ہے، اور یقیناً آپ نے پڑھ لی ہے تعلیم الصرف کے اندر، تو وہ ہے اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمعا، اسمعنا۔ یہ 6 صیغے ہیں، یہ مبنی اصل ہیں۔ اب اس میں یہ حاضر ہیں، اس کے جو غائب کے صیغے ہیں لیسمع، لیسمعا، لیسمعو، لتسمع، لتسمعا، لیسمعنا، اور اس کے جو متکلم کے صیغے ہیں لاسمع، لنسمع، یہ فعل مضارع سے بنتے ہیں، ان کے شروع میں لام جازمہ داخل ہوتا ہے جو ان کو مجزوم کر رہا ہوتا ہے، اور ان کی حالت جزمی صحیح کے صیغوں میں سکون کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے لیسمع۔ یہ جو عین کے اوپر سکون ہے یہ اصل میں تھا یسمعو، لام جازمہ کی وجہ سے، لام امر جازمہ کی وجہ سے یہ لیسمع ہو گیا، اس لیے امر غائب اور امر متکلم جو ہے وہ معرب ہے، امر حاضر مبنی ہے۔ آگے معروف ہو تو جو امر مجہول ہوتا ہے، اگر وہ امر حاضر بھی ہو تو اس کا مجہول کا صیغہ ہوتا ہے لتسمع، لتسمعا، لتسمعو، لتسمعی، لتسمعا، لتسمعنا۔ تو یہاں بھی دیکھیں یہ فعل مضارع تسمعو، تسمعانی، تسمعون، تسمعین، تسمعانی، تسمعنا کے شروع میں لام جازمہ جو کہ امر کا ہے، لام امر جازمہ کے داخل ہونے کی وجہ سے مجزوم ہو رہا ہے، لہذا وہ بھی معرب ہے، اور وہ مجزوم ہونے کی صورت میں اس کی حالت جزمی ظاہر ہو رہی ہے، نون اعرابی والے صیغوں میں نون اعرابی کے گرنے سے ظاہر ہو رہی ہے، اور مفرد کی جو صیغے ہیں، جو 5 صیغے ہم نے پڑھے تھے پچھلے اسباق میں، تو ان میں ظاہر ہوتی ہے صحیح کے صیغوں میں سکون کے ساتھ، اور ناقص الفی اور ناقص واوی یا کے صیغوں میں حالت جزمی ظاہر ہوتی ہے حرف علت کے گرنے کے ساتھ۔ ٹھیک، تو امر حاضر معروف مبنی ہوتا ہے، امر غائب مبنی نہیں ہوتا، اور امر حاضر مجہول بھی مبنی نہیں ہوتا۔ نمبر 3 یعنی مبنی اصل کی جو تیسری قسم ہے، تیسری چیز وہ ہے تمام حروف، اسم، فعل اور حرف۔ پورے کلام عرب کی یہ 3 قسمیں بنتی ہیں، تو حروف سارے کے سارے مبنی اصل ہیں۔ اب رہ گئے اسم اور فعل، تو فعل میں سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ تو ماضی بھی مبنی اصل ہے اور امر بھی مبنی اصل ہے، اور اسم رہ جاتا ہے، تو اسم کے اندر کوئی بھی مبنی اصل نہیں ہے، بلکہ اسم کی جو مبنی والی قسم ہے جس کو اسم غیر متمکن کہتے ہیں، وہ مبنی اصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کو مبنی قرار دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، وہ آگے اسی کا تذکرہ ہے، مشابہ ہے مبنی اصل وہ مبنی ہے جو اصل کے اعتبار سے مبنی نہ ہو، بلکہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو گیا ہو، جیسے ہوا کا مطلب ہے وہ، یہ ضمیر ہے، یہ اس لیے مبنی ہے کہ یہ مبنی اصل حرف من کے مشابہ۔ اب من کا ترجمہ تو سے ہے، آپ بولو گے ہوا وہ اور من سے مشابہت کیا ہے، تو لکھا ہوا آگے دیکھیں، من کے ساتھ حروف کی تعداد میں مشابہ ہے، من میں 2 حرف ہیں، ہوا میں بھی 2 حرف ہیں، لہذا یہ مبنی ہو گیا۔ مشابہ ہے مبنی اصل 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 اسم غیر متمکن اسماء میں سے، اور فعل میں سے فعل مضارع جب نون جمع مؤنث یا نون تاکید کے ساتھ ہو۔ اب فعل مضارع یضرب یضربانی والی جو گردان ہے، اس میں جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب یضربنا اور جمع مؤنث حاضر تضربنا، یہ دونوں مبنی ہیں مبنی اصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جب فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید لگ جاتا ہے، لیضربن، لیضربان، لیضربن، تو اس گردان میں جو نون تاکید جو شامل ہو رہا ہے، لیضربن میں نون تاکید لگ رہا ہے، تو یہ مبنی مشابہ ہو رہا ہے، لہذا یہ مبنی اصل نہیں ہے بلکہ مبنی مشابہ ہے۔ آگے دیکھیں، فائدے میں بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع کے نون اعرابی والے صیغے نون تاکید لگنے کے بعد بھی معرب ہوتے ہیں۔ یہ کیوں بھائی؟ کیونکہ ان کے آخر میں جو الف ہے اس کے بعد جو نون اعرابی ہے وہ نون اعرابی گر رہا ہوتا ہے، اور نون تاکید اس کی جگہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے اس کو انہوں نے غالباً معرب قرار دیا ہوگا۔ لیکن جو پچھلی والی سطر ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ نون تاکید فعل مضارع کے ساتھ لگ جائے تو وہ مبنی ہوتا ہے، البتہ مبنی مشابہ ہوتا ہے، مبنی اصل نہیں ہوتا۔ لیکن اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو نون اعرابی والے صیغے ہیں وہ 7 صیغے ہیں، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے اور 1 واحد مؤنث حاضر کا، تو اس کو یہ کہہ رہے کہ یہ نون تاکید لگنے کے بعد بھی یہ معرب ہوتے ہیں۔ اب اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اس کو معرب کیوں قرار دیا ہے۔
ہم گردان میں غور کر لیتے ہیں، لیضربن لیضربانی لیضربن، لتضربن لتضربانی لیضربنانی۔ اب یہ دیکھیں یہ جو صیغے ہیں تو اس میں حروف جازمہ عامل جازم کے داخل ہونے سے فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، اور عامل ناصب کے داخل ہونے سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ تو اب عامل ناصب جب داخل ہوتا ہے تب بھی نون تاکید نہیں آتا، اور عامل جازم داخل ہوتا ہے تب بھی نون تاکید نہیں آتا، لیکن یہ والی چیز تو نون اعرابی کے بغیر والے صیغوں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ تو خیر اس کی تفصیل اور اس کی جو اصل وجہ ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ کو پتہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ آگے اگلی سطر بھی دیکھ لیں، اس میں غیر متمکن کا بیان، چونکہ ہم نے اس میں متمکن الحمدللہ پورا پڑھ لیا ہے، اب اسماء میں سے صرف اس میں غیر متمکن کا بیان رہ جاتا ہے جو کہ مبنی ہے، اور مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، مبنی اصل نہیں ہے لیکن ہے بہرحال مبنی۔ تو اس میں غیر متمکن وہ اس میں جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہو، جیسے ہوا ضمیر یا مبنی اصل حرف من کے ساتھ حروف کی تعداد میں مشابہ ہے۔ اب اس کی 8 قسمیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم فعل، اسم صوت، مرکبات، اسماء کنایات، ظروف مبنیہ اور اسماء استفہام، اسماء شرط، یہ 8 قسمیں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، بہت ضروری ہے، اور عربی تکلم میں بھی ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، عربی گرامر کے اندر بھی ان کا بہت اہم، بہت زبردست حصہ ہے۔ قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ اس میں غیر متمکن سے آپ کو خالی نہیں ملے گا۔ تو یہ اہتمام سے ذرا آگے والا صفحہ دیکھ کر پھر اگلا سبق سنیے گا، تاکہ مطالعہ کرنے کے بعد جب ہم سبق سنتے ہیں تو وہ ہم کو زیادہ اچھے طریقے سے ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ ٹھیک ہے؟